السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کو ہم کچھ ایسا بتائیں گے جو خود میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کیا اور ہمیشہ ہی اس پہ میں قائم بھی رہا۔ اور ناظرین، یہ میرا وہی طریقہ تھا جس طریقے سے ہمیشہ سے میری دعائیں قبول ہوئی۔ ناظرین، مجھے یہ طریقہ پتہ نہیں کس نے سکھایا، آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے ذہن میں آ گیا اور مجھے جب بھی کوئی حاجت ہوتی، شدید قسم کی حاجت، یعنی ایسی حاجت کہ جب میں چاہتا تھا کہ جو کچھ میں اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور بضرور ملے، جب کا میں نے اللہ رب العزت کو سمجھنا شروع کر دیا، یہ اس کے بعد کا۔ ناظرین، یہ عمل ایسا ہے کہ آج تک میرا رب مجھے معاف کرے، میرا رب کریم بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں نے آج تک جب بھی اپنے اللہ رب العزت سے مانگا اس نے مجھے عطا کیا، یقین کریں، کیونکہ اللہ ہی گواہ ہے اس طریقے سے۔ اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی چھوٹی سی چیز تھی اور میں نے اس کے لیے اتنا بڑا عمل کار ڈالا ہو کہ میں اس طریقے سے بیٹھ گیا ہوں اور میں اس طریقے سے میں نے اپنا وہ عمل شروع کر دیا ہو۔ ہمیشہ جب میں سمجھتا تھا کہ بات اب زندگی اور موت کی ہے، بات اب عزت کی ہے، عزت نفس کی ہے، یا بات اب اخیر پر پہنچ گیا ہے، میں نے یہ عمل ہمیشہ تبھی کیا اور اسی وقت ہی کیا۔ یہ عمل ناظرین بڑا ہی عجیب ہے، نہ آپ کو کسی اور ملے گا لوگوں کے پاس جو کہ وظیفے بتاتے رہتے ہیں، نہ کسی اور کے ساتھ۔ یہ عمل ایک ایسا ہے جو اللہ کی محبت کو ذہن میں رکھ کے جو عمل کیا جاتا ہے، یہ وہ والا عمل ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ واقعی آپ کی بات سن رہا ہے اور وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ آپ کو جان بھی رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کی شہراگ کے قریب تو ہے ہی ہے۔ لیکن اب آپ نے کچھ ایسے اس سے مانگنا ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنے والدین سے ایسے مانگ رہا ہو، گڑ گڑا کے، رو کے، کہ اگر آج ماں باپ نے میری یہ خواہش پوری نہ کی تو رو رو کے اس بچے کی جان نکل جائے گی۔ میں نے ہمیشہ اپنے رب سے اس حالت میں مانگا جب مجھے ضرورت پڑ گئی، اور اس طریقے سے میں آج تک تقریباً 4 یا 5 دفعہ، شاید 5 دفعہ کے قریب میں اللہ رب العزت سے مانگ چکا ہوں، اور 5 دفعہ میرے رب کریم نے الحمدللہ رب العالمین میری ساری خواہشات کو پورا کیا۔ ناظرین، آپ میں سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں آج تک قبول نہیں ہوئی ہیں اور وہ 40 دن کے وظیفے بھی کر رہے ہیں، 20 دن کے وظیفے، 30 دن کے وظیفے، ساری رات کے، ہزاروں میں، لاکھوں میں، مجھے اللہ کی قسم نہیں پتہ کہ وہ کیا چیزیں ہیں یا وہ کیا ہیں۔ دیکھیں، یہ جو وظائف ہیں یہ اولیاء کرام کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت نے خود کسی ولی اللہ کے دل میں کوئی ڈال دیا ہو اور اس ولی اللہ نے عمل کر لیا ہو، تو یہ وہ وظائف ہوتے ہیں ناظرین، جو کہ الحمدللہ میرا رب ضرور پورا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے جب پتہ چلا کہ میرا رب کیا ہے، وہ کتنی طاقت والا ہے، مجھے اپنے رب کا ناظرین اس وقت پتہ چلا جب میں نے سائنس پڑھنا شروع کی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں BSc کی کلاس میں تھا اور جب میں زوالوجی اور باٹنی، یعنی باٹنی اور زوالوجی جانوروں کا علم ہے، انسانوں کا علم ہے، اور باٹنی پودوں کا، درختوں کا، اس کا علم ہے۔ جب میں نے ان چیزوں کے متعلق پڑھا اور ان ڈیپتھ میں نے پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ مخلوق جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کس قدر کمپلیکیٹڈ نظام ہے اس کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک ایسا دن آیا میری زندگی میں ناظرین کہ جب میں نے کیڑے مکوڑوں کے متعلق پڑھا، مجھے چیونٹی سے بھی محبت ہو گئی۔ چیونٹی سے محبت ہو گئی۔ کیوں محبت ہوگی؟ جب میں نے اس کے متعلق پڑھا کہ وہ کیسے کالونیز بنا کے رہتی ہے، اس کے رہنے کا نظام کیسا ہوتا ہے، اور کام کرنے والی چیونٹیاں کون سی ہوتی ہیں، ان کی جو کوئین چیونٹی ہوتی ہے، ملکہ چیونٹی، وہ کیا کرتی ہے، ورکرز اس کے کون سے ہوتے ہیں، پھر ان کے گھروں کا یہ خانے جو ان کے گھروں کے بنے ہوتے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ وہ ہے، یہ خانہ ہے، پورا ایک شہر کا نظام ہوتا ہے اس میں ایک چیونٹی کا۔ چیونٹی کو یہ کس نے سکھایا ہے؟ انسان نے تو علم حاصل کیا اور انسان کو تو اشرف المخلوقات میرے رب نے بنایا، چیونٹی کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا اے رب،
تو بہت عظیم ہے۔ اگر زمین کے اوپر سب سے چھوٹی چیز جو چونٹی آنکھ سے نظر آنے والی، اے میرے رب، اگر اس کا اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہے تو اس انسان کا کتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہوگا جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا۔ ناظرین، مجھے اپنے آپ سے بھی اس دن محبت ہو گئی کہ یہ کیا اللہ رب العزت نے مجھے کتنا خاص بنایا ہے۔ ہر ایک انسان کتنا خاص ہے، کتنا عظیم ہے کہ آپ سوچ سوچ کے کس طریقے سے آپ کے اندر میموری چل رہی ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، حتیٰ کہ میں نے اندازہ لگایا کہ آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہزاروں قسم کی کیلکولیشن دائیں بائیں چل رہی ہوتی ہے آپ کے۔ فار ایگزامپل، آپ کی کیلکولیشن تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوگی، وہاں آپ کا پاؤں لڑکھڑا جاتا ہے، آپ گر جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پیدل چلتے ہوئے بھی آپ کی کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کس قسم کا راستہ ہے، پگڈنڈی ہے، سڑک ہے، پہاڑ ہے، کیسا ہے، اور جس چیز کو آپ پکڑ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ میرا ہاتھ ہے، میں کھانے کو اٹھا رہا ہوتا ہوں، اس کی بھی کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن بچوں کی، لوگوں کی نظر انتہا کی کمزور ہو جاتی ہے، چیزوں کے اٹھانے اور رکھنے میں ان کی کیلکولیشن غلط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا بندہ جس کو 3-4 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہو، اسے کہیں کہ گلاس کو اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دے، ایک ٹیبل سے اٹھا کے دوسرے پہ رکھ دے، یقین کیجئے دیکھیے وہ کتنی بڑی مسٹیکس کرے گا بغیر اینک کے، بغیر کیلکولیشن کے۔ تو اس دن مجھے اپنے رب کریم سے شدید محبت ہوگی کہ اے رب، تو بہت عظیم ہے، تو بہت بڑا ہے۔ پھر جو میں نے سائنس کے پروگرامز دیکھے، اور میں اسپیس کے پروگرام بہت دلچسپی سے دیکھتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میرے بچوں کو بھی اسپیس میں انٹرسٹ ہے، کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑے بڑے سٹارز ہیں، اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، جن میں اربوں ستارے ہیں، ان اربوں ستاروں کے ارد گرد زمین جیسے کتنے پلانٹس گھومتے رہتے ہیں، اور وہ سب کا نظام میرا رب سنبھالے ہوئے ہے۔ اس دن میں نے اپنے آپ کو انتہائی حقیر جاننا شروع کر دیا، اور اپنے آپ سے محبت مجھے کیوں ہوئی کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ اتنی بڑی کائنات کا رب میرے پاس ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو ناظرین، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے میرا جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آئی، مجھے کوئی ضرورت پیش آئی، تو میں نے کہا کہ چلیں اس رب سے میں مانگتا ہوں جس کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، میں اس سے گڑ گڑا کے مانگتا ہوں، اور اس سے میں ایسے مانگوں گا جیسے بچپن میں رو دھو کے اپنے والدین سے کہتا تھا کہ مجھے یہ کھلونا نہیں ملے گا تو کل میں اسکول بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر یہی لاڈ میں اپنے رب کے ساتھ بھی کرتا ہوں۔ بالکل آپ کو نہیں معلوم کہ میں جب اپنے رب کے سامنے مصلی بچھا کے اپنے رب سے مانگنے بیٹھتا ہوں تو میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہوں اپنے رب کریم سے کہ اگر آپ سنیں تو یا تو آپ مجھے پاگل سمجھیں، یا آپ مجھے دیوانہ سمجھیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے جو رب سے اس طریقے سے مانگ رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ تو رب کے ساتھ لاڈ کر رہا ہے، اور رب کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے تو مانگے ہی نہیں چاہتا رب سے جیسے یہ مانگتا ہے۔ میرے مانگنے کا وہ طریقہ ہو جاتا ہے، اور مجھے وہ طریقہ بڑا پسند ہے۔ ناظرین، مجھے اس طریقے سے بھی محبت ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے رب کو وہ طریقہ پسند ہے میرے مانگنے کا۔ تو وہ طریقہ کیا ہے، میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ناظرین، آپریشن ہونا تھا میری مسز کا، اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یا ہم بچے کو بچا سکتے ہیں یا آپ کی مسز کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے جب یہ سگنیچر کروائے میری والدہ سے کہ اگر دونوں میں سے کسی کی بھی ڈیتھ ہوگی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس پیپر پہ سائن کریں، مجھے میری والدہ نے بتایا کہ وہ تو یہ کہہ رہی ہیں اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا امی دونوں بچیں گے، بیوی بھی بچے گی اور ہونے والا بچہ بھی انشاءاللہ بچے گا۔ امی کہتی ہیں آمین یا رب العالمین۔ میں نے یقین کریں کہ آپریشن کا وقت تھا 1 گھنٹہ پہلے ہی جدہ میں اپنے کمرے میں مصلی بچھایا، اور اس کے بعد میں نے عمل شروع کر دیا۔ کیا عمل شروع کر دیا؟ سب سے پہلے میں نے 2 نفل نماز حاجات کے پڑھے، جس میں میں نے پہلی رکعت میں نے 10 بار آیت الکرسی پڑھی پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد پھر سورہ الاخلاص پڑھی 3 بار، 10 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر دوسری رکعت میں میں نے اللہ رب العزت سے کیسے
مانگا کہ دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد میں نے 3 بار سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھی۔ میں پھر سے بتاؤں، شاید مجھے غلط ہو گیا ہے، کہ پہلی رکعت میں 10 بار آیت الکرسی پڑھی اور ساتھ ہی میں نے 3 بار سورہ الاخلاص پڑھی۔ دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورہ الفلق پڑھی، 3 بار سورہ الناس پڑھی۔ اب بیٹھ کے سلام پھیرنے کے بعد یہ تو ہوگی نفل نماز حاجات میں نے پڑھی۔ اب میں نے 33 بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی، 33 بار الحمدللہ کی پڑھی اور 34 بار اللہ اکبر کی پڑھی۔ اب اس کے بعد ناظرین میں مصلی پر بیٹھ گیا اور میں نے رب سے باتیں شروع کرنی کر دی کہ اے میرے رب، یہ بات ہو گئی ہے، یہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے، تو نہیں کہہ رہا، تیرے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے اور تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اے رب، میں پردیس میں بیٹھا ہوں، میں پاکستان میں بھی ہوتا تو کیا کر لیتا، اے میرے رب، کیس خراب ہو چکا ہے، تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یا ہم بیوی کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو، تو میری والدہ نے تو یہی کہا کہ پرائرٹی بیوی کی ہے، شاہد کی وائف کو بچائیے، بچہ جو بھی اللہ رب العزت اور دے دے گا، لیکن ہم یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے۔ اور پہلے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں کہ دونوں کو ہی بچائیں انشاءاللہ۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں نہیں لگا کہ ہم دونوں کو بچا پائیں گے، ایک کہیں بتائیں۔ تو پھر ناظرین یقین کریں کہ میں نے اپنے اللہ رب العزت سے یہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ مجھے نہیں پتہ کہ میں اللہ رب العزت سے لاڈ اور پیار میں کیا کیا باتیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری جو میں نے ایسے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، میری ہتھیلیاں میرے آنسوؤں سے بھر گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اے رب، اگر تو نے دونوں کو بچا لیا تو اے رب، میں یہی سمجھوں گا کہ اے رب، تو واقعی میری بات سنتا ہے جیسے آج تک تو سنتا آیا ہے، اور اے رب، میں یہ سمجھوں گا کہ میں تیرا بندہ تو ہوں، میں ویسے بھی تیرا غلام ہی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں دے دوں گا، میں تیرے کسی بندے کو نہیں ستاؤں گا، کسی سے جھگڑا نہیں کروں گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی سے فراڈ دھوکہ نہیں کروں گا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میرے رب نے مجھے یہ انعام دیا ہے، اگر میری بیوی بھی بچ جائے اور بچہ بھی بچ جائے تو اے میرے رب، میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کر سکتا ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تجھے، لیکن تیرے پاس سب کچھ ہے۔ تو میں اس طریقے سے بولتا گیا، اور پھر میں نے وہی کہا کہ اے میرے رب، ان دونوں کو بچا لے، میں ہمیشہ کی طرح 20 نفل شکرانے کے ادا کروں گا، اور میں شکرانے کے نفل تو نہیں بھی ان دونوں کو بچائے گا، کسی کو بھی تو نہ بچا، میں ادا کروں گا، یہ تو اس سے میرا وعدہ رہا ہے میرا رب، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور تو نے کہا ہے کہ دعا مانگو مجھ سے، میں دعا سننے والا ہوں، تو میں اپنا کام کر رہا ہوں، اے میرے رب تو اپنا کام کر۔ اور یقین کیجئے کہ پھر میں نے اپنا سر سجدے میں دے دیا، اور میں نے اپنے رب سے کہہ دیا کہ یا رب، بس سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہے گا، مجھے وہ ویسے تو منظور ہی ہے، مجھے منظور ہے، تو جو بھی چاہے گا، لیکن اے میرے رب، بس جو میں مانگ رہا ہوں وہ بھی تو عطا کر دینا۔ اور یقین کیجئے کہ میں ابھی سجدے میں ہی تھا، میرے موبائل کی رنگ بجی اور فون آیا، امی نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ رب العزت نے مریم عطا کی ہے، کیونکہ تم نے تو پہلی نام لکھ کے رکھا ہوا تھا، تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین دونوں خیریت سے ہیں، دونوں خیریت سے ہیں۔ یہ فون سنتے ہی میں نے پھر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور ساتھ ہی 20 نفل شکرانے کے ادا کیے، اور میں نے کہا کہ یا رب، I love you so much۔